یہ عبداللہ جو تھا ستیلا بیٹا تھا امان اللہ کا. صبح تقریباً 4:15 سے لے کے 4:30 کے بیچ میں، لیکن مسجد پہنچنے سے پہلے ہی اس کو کوئی گولی مار دیتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پھر یہی لگ رہا تھا کہ قاتل جو ہے وہ یہیں سے کہیں سے نکلا ہے اور یہیں پہ کہیں پہ غائب ہو گیا. اس میں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر میں ہی کوئی بات ہے. وہ جو بات بتاتا تھا جو کہ غلط ثابت ہوتی تھی ہمارے ہوم ورک کے حساب سے، ہمارا اس پہ شک پکا ہوتا جا رہا تھا. ایونچولی وہی اس کا قاتل نکلا. مدعی تھا وہی جب قاتل بن جاتا ہے تو وہ پھر وجہ اس کی کیا بتاتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں 9 نیوز ہسٹری. ناظرین، فیصل آباد میں ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک ظالم باپ اپنے سوتیلے بیٹے کو موت کی نیند سلا دیتا ہے. ایک ایسا باپ جو گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو پہلے موت کی نیند سلاتا ہے اور پھر اپنی مدعیت میں ایف آئی آر بھی درج کرواتا ہے اور پولیس کا ساتھ دینے کی ڈھونگ رچاتا ہے اور ڈرامہ کرتا ہے کہ میرے بیٹے کے جو قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں. مگر پولیس جب جدید ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتی ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ظالم باپ ہی اپنے سوتیلے بیٹے کا قاتل ہوتا ہے. وہ بیٹا جو ایک ایسا نوجوان جو میری اور آپ کی طرح مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور جو اپنی ماں کو اپنے سوتیلے باپ کے ظلم سے بچا کر الگ گھر میں رکھنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، یہی وجہ اس کے قتل کی بھی سامنے آتی ہے اور وہ باپ اسی وجہ سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. اور یہ قتل بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ بچہ اپنی گھر سے فجر کے وقت فجر کی نماز ادا کرنے مسجد کی طرف جاتا ہے. اس پوری کہانی کے اندر ڈرامیٹک موڈز اتنے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور پولیس کی جانب سے پولیس کا موقف بھی آپ کو بتائیں گے کہ پولیس نے کس طرح سے اس سارے کیس کو نپٹایا ہے. آئیے میرے ساتھ. اس کیس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ایس ایچ او پیپلز کالونی رانا مغفور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے کہ پولیس کو کیسے اس کیس کی اطلاع ملتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا پروسیجر چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 مئی کو صبح تقریباً فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد 15 کی کال ہوتی ہے کہ ایک لڑکا عبداللہ نام کا، اس کی 21-22 سال عمر تھی، اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اس کے گھر سے کوئی تقریباً 50-60 گز کے فاصلے پہ، جس کے سر میں ایک بلٹ انجری ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کال کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں میں، انچارج انویسٹیگیشن ڈی ایس پی صاحب، پھر ایس پی صاحب. جا کے ہم وقوع دیکھتے ہیں. اس میں جو لڑکا ہے اس کے سر کے پچھلی جانب ایک فائر لگ کے اس کے منہ سے باہر نکلا ہوتا ہے. تو اس میں 11-22 ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے 11-22 کو کال کی تھی. 11-22 نے آگے بتایا کہ یہ لڑکے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم اس کی لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے، پھر اس کی ایف آئی آر کے لیے ان کو بولا جاتا ہے. تو امان اللہ نامی شخص جو اسی مقتول عبداللہ لڑکے کا سوتیلا والد ہے، اس کی مدعیت میں اس کا پرچہ درج ہو جاتا ہے. نامعلوم ملزمان کے خلاف پرچہ درج ہوتا ہے. ہم وہاں سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی انفارمیشن، کوئی کلو مل جائے کہ اس لڑکے کو کس نے صبح تقریباً 4:15 سے لے کے 4:30 کے بیچ میں وہ گھر سے نکلتا ہے نماز فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مسجد پہنچنے سے پہلے ہی اس کو کوئی گولی مار دیتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہاں پہ کوئی کلو نہیں ملا. ہم نے جو تھوڑے سے فاصلے پہ کیمرے موجود تھے لیفٹ رائٹ دونوں، وہ چیک کیے، اس میں بھی کوئی بندہ باہر جاتا یا باہر سے اندر آتا دکھائی نہیں دیا اس وقت. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا وائڈر لیول پہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا. اس لڑکے کی سی ڈی آر لی، اس میں جتنے بندے اس کے کانٹیکٹس تھے وہ سارے چیک کیے فردن 1 بائی 1. پھر اس کے بعد وہ ایک میڈیکل سٹور پہ پہلے کام کیا کرتا تھا. اس میڈیکل سٹور پہ جتنے اور جو سٹاف تھا، اس کے جو دوست تھے یا اس کے کولیگ تھے، ان کو سب کو انٹیروگیٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے جو اس کے محلے میں جو اس کے گھر کے سارے ہمسائے تھے، جو ساتھ رائٹ سائڈ والے، لیفٹ سائڈ والے، وہاں سے ہم نے اس ایج گروپ کے، جو لڑکے کا ایج گروپ تھا، جو اس کے ساتھ ریلیونٹ ہو سکتے تھے دونوں طرف سے، مطلب دوستی کے کانٹیکسٹ میں بھی یا دشمنی میں بھی، ان سب کو بھی انٹیروگیٹ کیا. لیکن وہ کسی سے بھی کوئی بات نکل نہیں رہی تھی. اور جو مدعی ہے امان اللہ، وہ ہمارے ساتھ تھا. وہ بلکہ ہمیں تھوڑا سا مس لیڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا. وہ کبھی ہمیں کہتا تھا کہ اس کے دوست ہیں کوئی فلاں فلاں، وہ اس کے ساتھ ایک دن فون پہ جھگڑا کر رہے تھے، وہ اس کو دھمکیاں دے رہے تھے، آپ ان کو پکڑ لیں. کبھی کہتا تھا جو میڈیکل سٹور والا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، وہ ہو سکتا ہے. کبھی اس نے اپنے ایک محلے کے بندے کا بھی نام لیا شروع میں ہی
کہ وہ ہو سکتا ہے جی وہ پہلے بھی اس کو کہتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس طرح کی اس نے کافی بندوں کی طرف ہمیں مس لیڈ کیا، ہمیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، اور ہم کرتے بھی رہے. ظاہر ہے ابھی اس کا کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی ہمیں کوئی سالڈ کوئی ایویڈنس مل نہیں رہی تھی، لیکن کہیں سے بھی جب کوئی بات چل نہیں رہی تھی، شروع دن سے ہم نے جو وہ پلیس آف انسیڈنٹس دیکھی تھی نا، اس میں وہ اس چیز کی طرف اس کا اشارہ مل رہا تھا کہ جو بھی کوئی مرڈر ہے یہ اسی اس شارٹ سے ایریے سے ہی تعلق رکھتا ہے. مطلب جب آپ کو کیمروں میں کوئی نہ باہر سے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، نہ یہاں سے باہر نکل کے کوئی دکھائی دے رہا ہے، تو پھر یہی لگ رہا تھا کہ قاتل جو ہے وہ یہیں سے کہیں سے نکلا ہے اور یہیں پہ کہیں پہ غائب ہو گیا. اب اس میں ہم نے سارے چیک کر لیا. اب چیک کرنے کے بعد ایک ہی گھر باقی بچا جو خود اسی کا گھر تھا، اپنا مقتول کا. اب اس میں کیونکہ جو اس کا ان کا فیملی سیٹ اپ تھا، یہ عبداللہ جو تھا ستیلا بیٹا تھا امان اللہ کا. اس کے علاوہ امان اللہ کی عبداللہ کی والدہ کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی، ان کے اپنے 2 بچے تھے. پہلی بیوی میں سے 4 بچے تھے، یعنی اس گھر میں یہ کوئی 7-8 بچے اور 2 لوگ یہ رہتے تھے. تو اس میں تھوڑا سا لگ رہا تھا پیرنٹلی کہ یہ بچے کے ساتھ یہ گھر میں ہی کوئی، کیونکہ وہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا سوشلی اس طرح ہوتا ہے، جو ستیلے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی آپس میں انمٹی، کوئی ڈس لائکنگ، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر میں ہی کوئی بات ہے. لیکن اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم گھر کے ہی لوگوں کو کیسے انٹیروگیٹ کریں انٹل کہ ہمارے پاس کوئی بہت سالڈ ایویڈنس ہو، کوئی ایسا کوئی ثبوت ہو جس کی بیس پہ ہم کسی بتانے والے کو بتا سکیں. ظاہر ہے جب ہم نے گھر والوں کو انٹیروگیٹ کرنا تھا تو ہم پہ بھی سوال اٹھنا تھا کہ آپ نے قاتل کو ڈھونڈنے کی بجائے گھر والوں پہ ہی سوال اٹھانے شروع کر دیے. پھر ہم نے گھر میں سے بھی جو اس کے ستیلے بہن بھائی تھے، پہلے ان کو چیک کیا، ساری ان کی ایکٹیویٹی چیک کی کہ اس دن ان کی سی ڈی آر ہم نے ساری اسٹڈی کی تھورولی. پھر اس کے بعد وہ جہاں جہاں پہ کوئی کام کرتے تھے یا جن جن کے ساتھ اس دن ان کا رابطہ رہا، ان کو سب کو ہم نے ان کی سارے دن کی ایکٹیویٹی چیک کی. پھر آ جا کے آخر پہ بچا یہ جو امان اللہ تھا، اسی کیس کا مدعی بھی اور اس لڑکے کا ستیلا باپ. پھر ہم نے اسے انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا. تو کرتے کرتے وہ جو بات بتاتا تھا، ہم نے اس کی پہلے سے وہاں پہ ہوم ورک کیا ہوا تھا، ہم نے تصدیق کی ہوئی تھی اس کے بارے میں. وہ جو بات بتاتا تھا جو کہ غلط ثابت ہوتی تھی ہمارے ہوم ورک کے حساب سے، ہمارا اس پہ شک پکا ہوتا جا رہا تھا. کرتے 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 پھر وہ سٹیج آ گئی کہ اس کے پاس کوئی بچا ہی نہیں، کوئی باقی پھر راستہ ہی نہیں بچا، اور اس نے کنفیس کر لیا. مطلب ایونچولی وہی اس کا قاتل نکلا، جو اس کیس کا مدعی تھا، اس لڑکے کا ستیلا والد تھا، وہی اس کا قاتل نکلا. اسی نے ہی اس کو پسٹل کے ذریعے سر کے پچھلے حصے میں فائر مار کے، یعنی مقتول نے بیچارے نے شاید اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جب اس نے گولی ماری، کیونکہ وہ چلتے ہوئے جا رہا تھا، پیچھے سے آگے اس نے اس کو گولی ماری، وہ اسی طرح سے اوندھے منہ نیچے گرا اور یہ بھاگ کے واپس اپنے گھر چلا گیا. اور اس وقت ہم نے اس ٹائم میں جا کے بہت دفعہ اس جگہ پہ جا کے بھی دیکھا کہ اس وقت جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو کون کون سے لوگ نکلتے ہیں جو نماز کے لیے جاتے ہیں. تو پھر ہم جب اس نے کنفیشن کیا، پھر ہم دوبارہ اس کو لے کے گئے اس وقوعے پہ جا کے اس کو یعنی ہم نے کہا کہ وہ کر کے بتاؤ تم کیسے نکلے، وہ کہاں پہ تھا، تم کہاں پہ تھے. پھر اس نے ایگزیکٹلی جیسے بتایا. جب ہم موقع پہ پہنچے تھے وہاں سے ایک ایمپٹی ملی تھی، بلٹ ایمپٹی جس کو خول کہتے ہیں. تو وہ خول کی جو ڈائریکشن تھی وہ ایگزیکٹلی وہی تھی کہ جہاں سے یہ کھڑا ہو کے فائر کرے تو خول کو جس سائڈ پہ گرنا چاہیے تھا وہ وہیں سے ہی ہمیں ملا تھا. یعنی اس کی جو کنفیشن تھی حالات کے حساب سے اس کی تصدیق ہو گئی. تو پھر ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اسی نے ہی اس کا مرڈر کیا ہے. سر یہ اتنی ڈرامیٹک سٹوری کو یقیناً آپ نے بڑی قابلیت کے ساتھ اس کو سولو کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مدعی تھا وہی جب قاتل بن جاتا ہے تو وہ پھر وجہ اس کی کیا بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ ہاں جی، وجہ اس کی ایک تو وہی آبویس جو میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے، ستیلا پن جو ہے، بے شک وہ اولاد کا ہو یا والدین کا ہو، وہ جنرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی آپ جتنا مرضی یہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز ہو جائیں، ستیلی اولاد یا ستیلے والدین، پھر بھی ان میں وہ والی بات نہیں آتی جو ریئل پیرنٹس یا جو ریئل اولاد ہوتی ہے ان میں کوئی نہ کوئی دراڑ باقی رہتی ہے. اب یہ والا جو لڑکا تھا مقتول عبداللہ، اس کی پہلے بھی امان اللہ کے ساتھ کسی بات پہ کوئی نوک جھونک، کسی بات پہ کوئی ان کا آپس میں کوئی تنازع کھڑا ہونا، کوئی آپس میں ان کا اختلاف ہونا، یہ معمول کی باتیں تھیں. پھر پہلے ایسے تھا کہ یہ جو عبداللہ تھا یہ ایک میڈیکل اسٹور پہ کام کرتا تھا، بہت تھوڑے سے پیسے ملتے تھے اس کو، جس میں بمشکل اس کا اپنا جیب خرچ پورا ہوتا تھا. تو امان اللہ جو تھا وہ عبداللہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کی جو والدہ تھی
اما عبداللہ کی، اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتا تھا. تو یہ عبداللہ یہ چیزیں دیکھتا تھا تو بیچارہ ظاہر ہے بچہ وہ کیا کر سکتا تھا، وہ اسی دن کے انتظار میں تھا کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنی ماں کا خرچہ خود اٹھا سکوں، تو اس کو یہاں سے میں لے جاؤں گا، پھر میں اس کو اپنے ساتھ رکھ کے اس کا خرچہ خود اٹھا لوں گا. اب یہ جب مرڈر ہوتا ہے اس سے کچھ دن پہلے ہی اس کو کسی میڈیسن کمپنی میں جاب ملی تھی جس میں اس کی اچھی سیلری تھی. تو اب اس نے کہنا شروع کر دیا تھا گھر پہ اپنی ماں کو کہ اب نہ ہم نے یہاں سے الگ ہو جانا ہے، میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہے، ہم الگ گھر لیں گے، وہیں پہ میں تمہارا خرچہ بھی اٹھا لوں گا سارا، ہمیں اب ان کے ٹکڑوں پہ پلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امان اللہ جو ہے وہ اس کو یہ نظر آ رہی تھی یہ چیز کہ یہ تو واقعی میری بیوی کو یہاں سے لے جائے گا. اس نے اسی چیز سے اس کو باز رکھنے کے لیے یا اپنی بیوی کو جانے سے روکنے کے لیے اس نے یہ انتہائی بڑا ظلم کیا، زیادتی کی. ایک شریف بچہ تھا، ہم نے اس کا ادھر ادھر محلے میں اس کے دوستوں سے جس سے بھی اس کا ذکر کیا، سب نے اس کے بارے میں یہی ریمارکس دیے کہ اچھا لڑکا تھا، شریف آدمی تھا. اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا بیچارہ جب اس کا مرڈر ہوا، یعنی کہ نمازی پڑھے بچہ تھا، ورنہ آج کل کے ینگ بچے ان چیزوں کی طرف اتنے راغب نظر نہیں آتے آپ کو. تو اس نے بڑا ظلم کیا صرف یہ اتنی چھوٹی سی وجہ سے کہ یہ یہاں سے اپنی بیوی، میری بیوی کو یا اپنی ماں کو یہاں سے لے نہ جائے. تو سر قاتل ابھی آپ کی کسٹڈی میں ہوگا یقیناً، تو اس کے اوپر کون سی دفعات لگی ہیں اور مزید پروسیڈنگز کیا چل رہی ہیں آج کل؟ ہاں جی، قاتل وہ فزیکل ریمانڈ پہ ہے، تو اگلی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں لیگل وہ پوری ہو رہی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پہنچے گا اپنے انجام کو. جتنا بڑا اس نے ظلم کیا ہے تو اس کی جو ہمارے قانون کے مطابق سزا ہے وہ اس کو ضرور ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. صحیح ہے سر. ویری لاسٹلی پبلک سروس میسیج آپ کیا دینا چاہتے ہیں اسپیشلی اس کیس کے حوالے سے اور گھریلو معاملات کے اندر لوگوں کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے؟ اس میں پبلک میسج میں نے کیا دینا جی، یہ تو ایک ازبر ہے سب کو، یہ چیز سب کو پتہ ہے کہ جو سوتیلی اولاد ہوتی ہے اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس کی ماں بیچاری اتنی مجبور عورت تھی، پہلے وہ بیوہ تھی، ظاہر ہے وہ کسی کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی تھی، کسی نے تو اس کے بچوں کو پالنا تھا، خرچہ اٹھانا تھا. اب اس نے اسی وجہ سے اس بندے کے ساتھ شادی کی، لیکن وہی چیز آڑے آ گئی کہ وہ سوتیلی اولاد کو قبول نہیں کر پایا اور سوتیلی اولاد اس کو اپنے والد کے طور پہ قبول نہیں کر پائی. تو اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ رول پلے کرنا چاہیے. اب اس خاتون کے جو گھر والے تھے یا اس امان اللہ کے جو گھر والے تھے وہ ان دونوں کو سمجھاتے یا ان کی جو آپس میں جو تناؤ تھا اس کو ختم کرتے، ان کو آپس میں بٹھا کے ان کی جو بھی آپس میں رنجشیں تھیں یا جو بھی عداوت تھی اس کو ختم کرتے. تو بس یہی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ، ہم سارے ظاہر ہے یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں کہ کسی کا شوہر یا کسی کی وائف کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد جو اس کے باقی گھر والے ہیں ان کو یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کسی کی اگر زندگی کو سیو کرنے کے لیے اس کو ایک نیا موقع دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ نیا موقع اس کے لیے عذاب ثابت ہو، وہ اس زندگی سے بدتر ثابت ہو جو وہ ان کو نظر آ رہی تھی کہ یہ اب یہ کیسے جیے گی، تو وہ اس چھوٹے عذاب سے نکالنے کے لیے اس کو ایک بڑے عذاب میں ڈال دیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً ناظرین آپ نے دیکھا کہ مغفور صاحب اور ان کی ٹیم نے کس قدر جاں فشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس مشکل کیس کو سولو کیا ہے. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.